السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے موضوع جو ہے وہ مشرق وسطی ہی چل رہا ہے، تو اسی کے اوپر ہم لے دے کر رہے ہیں۔ بھئی آج جو ہے خبریں تو بہت بڑھیا ہیں، لیکن یہ کہ خطرناک بھی ہیں، اور فلسطین کو کور کرنا ہے، لیکن کچھ خبریں جو ہیں ہمارے ہاں جنریٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، بلوچستان میں، کچھ اس پہ بھی تھوڑی سی سوچ رہے ہیں کہ گفتگو کر لیں۔ لیکن آئیے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ دیکھیں، پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر اب سب سے پہلے اس کے اوپر سٹینڈ میں نے لیا، میں نے بڑی تعریف کی، بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ دن دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئیں۔ الحمدللہ آج سب کر رہے ہیں، اور اب پی ٹی آئی نے بھی اس کو سیکنڈ کر دیا۔ سبھی لوگ جو ہے چونکہ یہ ہمارے وطن کی عزت ہے، اور ہمارے وطن کی جو عزت ہے وہی ہماری عزت ہے۔ بھاڑ میں جائے کون سا پرائم منسٹر ہے، کون کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں تو بس اپنے وطن کو دیکھنا ہے اور اپنی آرمی کو دیکھنا ہے، اور یہی سلسلہ ہے۔ پاکستان نے جو ہے اپنے جو فوجی جوان ہیں وہ پہنچانا شروع کر دی ہیں سعودی عرب کے اندر، اور میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں تاکہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی اس میں جو ہے نا، اس لیے تھوڑا سا وقت لیتا ہوں سوچنے میں، چونکہ میں فی البدیہہ کہتا ہوں، میں لکھتا تو ہوں نہیں۔ اس لیے پاکستان جو ہے وہ کیا ٹرانسفر کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ جو لوگ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس نے ابابیل کر دیے، کوئی کہہ رہا ہے شاہین کر دیے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جو پہنچانے والے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اسرائیل جو غنڈہ بنا ہوا تھا، جو سب کو مار رہا تھا، جو پاگل کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، وہ ذرا اس کا ٹھہراؤ آیا اور ان کے چھکے چھوٹے ہیں کہ یہ ہوا تو کیا ہوا۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے ہم سعودیہ پہ کریں گے، ہم قطر پہ کریں گے، اب اور جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے پاکستان سے رابطہ شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ایک ڈیفنس معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہاں یورپ میں ہیں، پھر امریکہ جائیں گے، یونائٹڈ نیشن سے خطاب ہے، اس کے بعد ہی کچھ ہو تو ہو۔ حزب اللہ نے جو ہے اس نے بھی درخواست کی ہے، اور حزب اللہ نے سعودی عرب سے معافی مانگی ہے کہ بھئی ماضی میں ہم سے جو بھی خطائیں، کوئی غلطی ہوئی ہیں، ہمیں معاف کریں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور ہمارے پاس جو اسلحہ ہے یہ ہم نے آپ کے لیے جمع نہیں کیا، ہم نے اسرائیل کے لیے جمع کیا ہے۔ ادھر یمن جو ہے وہ بھی بڑا پیش ہے، حوتیز جو ہیں وہ بھی آگے ہیں اس معاملے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں معاہدہ کریں ہمارے ساتھ اور ہم بھی ان سے بدلہ لیں گے، انہوں نے جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اسرائیلیوں نے۔ ادھر اسرائیل کے خلاف ایک نیا محاذ بن رہا ہے مصر اور ترکی کا۔ ترکی کے جو جہاز ہیں وہ مصر میں لینڈ کیے ہیں، اور وہاں پر ان کی مشترکہ ایکسرسائز شروع ہونے والی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب وہ جو سمد فلوٹیلا جو آ رہا ہے وہ جن دنوں میں اسرائیل تو میں نہیں کہوں گا، میں مناسب سا لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، چلیں غزہ کہہ دیتا ہوں، فلسطین، غزہ کی جو ساحل ہے جب اس کے قریب آئیں گے، ان سے ٹکرائیں گے، اس سے پہلے وہاں پر جو ہے ٹرکش اور مصری نیوی موجود ہوگی، تو اس کے قوی امکانات ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے داخل ہو جائیں، اور وہ بات دیکھیں جی پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اسرائیل کا پتہ نہیں، اگر اس نے فائرنگ کی تو پھر ایک لڑائی کھڑی ہے وہاں پہ، یہ سن لیجئے۔ پاکستان نے اپنے جو بیڑے ہیں وہ ڈال دیے ہیں تبوک کے اندر، ڈیرے، اور تبوک سے جو ہے وہ ناپا جا رہا ہے سلسلے کو۔
وہاں پر بتا رہے ہیں لوگ کہ مشقیں جاری ہیں. اچھا جہاز تو بتا رہے ہیں کہ سعودیہ کے ہی ہیں جو سعودیہ نے لیے ہیں، لیکن ان جہازوں میں جو ہے چلانے والا کون ہے، آپریٹر کون ہے مشین کو چلانے والا، یہ کسی کو نہیں پتا. بتایا یہی جا رہا ہے کہ نیوی، ایئر فورس اور ہماری بری فوج، یہ تینوں دستے، تینوں گروپ جو ہیں سعودی عرب گئے ہیں. سعودی عرب کو جو ہے بے تحاشا معاونت دی جا رہی ہے اسلحہ چلانے کی، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے یہاں پہ میزائل کی فیکٹری سیٹ اپ کریں گے. الحمدللہ ہمارے ہاں تو وا فیکٹری اور ٹیکسلا وغیرہ موجود ہیں، تو وہاں سے کچھ کاریگر لوگ جو ہے وہ یہاں لا کر لگائے جائیں گے. یہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی جو فی الحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے منہ سے نہ چوں نکل رہی ہے نہ چاں نکل رہی ہے. بالکل ہی ایک دم ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ میں کیا بتاؤں، جیسے بس پوچھو نہیں بیچارے پہ کیا ظلم گرا. بیچارہ خبیث، مور دین 68,000 پیپل کو کل کیا اس نے، خبیث نے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو بیت المقدس ہے یہ ہمارا ہے، اس پہ اردوغان نے کہا کہ جی نہیں، یہ ہماری سرزمین ہے مسلمانوں کی، اور ہم مر جائیں گے، ہم کسی کو دیں گے نہیں. اب امریکہ نے جو ہے چاپلوسی کھیلی ہے کہ بھئی اردوغان سے کہا کہ تم مجھے 25-26 کو ملو اس مہینے کی، تو میں تمہیں جو ہے F-35 وہ F-35 دوں گا. میرے خیال میں اردوغان کو نہیں لینا چاہیے، چونکہ وہ اردو کی کہاوت ہے، منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے. اب یہ دے کے اب یہ چاہیں گے کہ جی تم اسرائیل کے ساتھ پنگا نہ لو، لڑائی نہ کرو، چونکہ ان کا کام تو اسرائیل کو بچانا. اگر یہ اردوغان کرتا ہے اور ان کی باتوں میں آ جاتا ہے تو یاد رکھیں ترکی کے لوگ اتنے جوتے لگائیں گے اردوغان کو کہ اردوغان یاد رکھے گا کہ بڑھاپے میں اپنی عزت کھو بیٹھے گا. وہاں پر دوسری طرف جو ہے جو انڈیا کے جاسوس ہیں، را اور یہ موساد، دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں افغانستان کے ذریعے ٹیررسٹ لوگوں کو پاکستان میں بھیجنے کا کام تیز کر دیا ہے تاکہ پاکستان یہاں انگیج ہو جائے. اب افغانیوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں پر اس وقت امت مسلمہ کی لڑائی ہو رہی ہے اور قبلہ اول کی بات چل رہی ہے، اور آپ لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آج بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ڈرون گرایا گیا انڈیا کا. تو اب انڈیا تو چاہے گا، کیوں نہیں چاہے گا؟ انڈیا کو جو ہے وہ نشتر جو ہے یہاں لگا دل پہ جا کے ٹھا، اور دل پہ نشتر حسینوں نے مارا، تو وہ نشتر یہاں لگا جا کے. چائنا جو ہے وہ پس پردہ ہے، یہ انڈیا کا میڈیا اڑا رہا ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا کروا رہا ہے. اچھا بھی چلے چائنا کروا رہا ہے، کوئی تو نہ کوئی تو کروا رہا ہے، تم سے بھی تو کوئی نہ کوئی کروا رہا ہے. تم نے ابھی کل جو ہے کشتی پکڑی گئی ہے تمہاری، ایک جہاز پکڑا گیا ہے جس میں تمہارے کم و بیش 1,000 سے زائد تمہارے ڈرون تھے جو تم بھیج رہے تھے بنا کے، ایرانی کشتیوں نے پکڑا ہے. وہاں سے چابہار سے تمہیں بالکل فارغ کر دیا گیا ہے. ایران خوش ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے جو ہے یہ اتحاد ہونے پہ ایران خوش ہے. ملیشیا اور بنگلہ دیش انہوں نے بھی درخواست دی ہے پاکستان کو کہ جی ہمیں بھی جو ہے اس قافلے میں شامل کر لیجئے. تو ملیشیا بھی آئے گا انشاءاللہ، اور بنگلہ دیش تو ہمارا آنکھ کا تارا ہے. ہماری اگر 2 آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ ہماری بنگلہ دیش ہے، ایک پاکستان ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بہکا دیا تھا، وہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے گھر پر تو اس کو بھولا نہیں کہتے. تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چلیں دیر آئے درست آئے. اب پاکستان کو بہت سی چیزیں بنانی تھی لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو چیز بنانا چاہتے ہو آپ بناؤ، فیکٹری لگاؤ ہمارے ملک میں.
ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے لوگ ٹرین ہوں گے، ان کے ملک کی فیکٹری ہوگی، میڈ ان سعودی عربیہ کے نام سے ان کا اسلحہ جائے گا، جو بھی ہے۔ یہ بات عربوں نے پہلے نہیں سوچی، اور یہ بات ہم نے سوچ لی۔ اچھا، چونکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بڑے دور اندیش آدمی تھے، انہوں نے اس زمانے، اچھا دیکھیں، ہمارا ایک سے ایک بڑھ کے دور اندیش آدمی تھا، چونکہ پڑھے لکھے تھے، چونکہ انگریزوں کے ساتھ کام کرتے تھے، پتہ تھا انہیں۔ نوابزادہ خان لیاقت علی خان، اس زمانے ہمارے پاس وہ آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی، ہمارے پاس آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی، وہ بھرت پور، جے پور، یہ راجستھان کی طرف میں ہمارے مسلمان کاریگر تھے جو اسلحے کی فیکٹریوں میں کام کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں 3-4 اسلحے کی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں۔ ایک ہمارے منظور الکونین صاحب ہیں راول پنڈی کے، نعت خواں، اب تو بزرگ ہو گئے، وہ فیکٹری میں تھے۔ جب وہ یہاں آئے میرے پاس BBC پہ، میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ میری کلکتے کی پیدائش ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے کلکتے میں وہ آرڈیننس فیکٹری اس میں کام کرتے تھے، ان کے والد صاحب وہاں کام کرتے تھے، تو وہاں پہ آلریڈی 3-4 فیکٹریاں چل رہی تھیں۔ تو لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو گھر بٹھا کے تنخواہ دیں گے۔ اور واقعی حکومت پاکستان نے جب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، ان کو گھر بٹھا کے تنخواہ دی۔ کالا پل کراچی کے اندر جگہ ہے جہاں پہ یہ مزار ہے ریلوے کے ساتھ، جناح اسپتال کے سامنے، جہاں پہ کشمیری لوگ، کوٹلی کے لوگ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لا کے ان کو بٹھایا، اور یہیں سے جیسی وہ آرڈیننس فیکٹری بنی راول پنڈی میں، ان کو یہاں سے منتقل کر دیا۔ تو ہمارے لوگ تو بڑے دور اندیش تھے، ہمارے جو لیڈر تھے۔ ہم نے پھر اپنا کام شروع کیا، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، جب ہمیں ہمارے F-16 کے بدلے میں ہمیں گندم، وہ بھی گھٹیا قسم کی گندم دینے کا کہا گیا، تو آپ بتائیں کہ کتنا دل دکھے گا۔ بہرحال ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسے قابل لوگ پیدا کرے جنہوں نے ہمارے بچوں کو بچایا۔ اچھا، اس کے اندر ہمیں اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے جنہوں نے پاکستان کی محبت میں اپنے ملک کی شہریت کو ٹھکرا دیا، جس میں کرسچن تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ پولینڈ کے تھے جنہوں نے یہ اسپیس شروع کیا، ہمارا اسپارکو وغیرہ بنایا۔ آج کل ان کے بیٹے بیٹیاں سب جو ہے پاکستان اٹامک میں کام کر رہے ہیں۔ پولینڈ نے ان کو کہا کہ جی آپ جاسوسی کریں ہمارے لیے، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کو بڑے اعزازات سے نوازا، ابھی پچھلے دنوں ان کی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اس زمانے میں جو ہمارے آرمی چیف تھے یا ڈپٹی چیف تھے، سب نے بڑی محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ گلگت بلتستان جو ہے ہندوستان سے لے کے دینے والا ایک انگریز کمانڈنگ آفیسر تھا، اس نے گلگتی بلتستانیوں کو کہہ دیا کہ جاؤ لڑو، مارو ان کو، اور اپنا گلگت بلتستان لو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ سبھی لوئل تھے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں ہم ادھر، دیکھیں جی، مد و جزر جو ہے بڑا ہی خطرناک چل رہا ہے، لاوا پک چکا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ $8 بلین کی امداد دی ابھی، اور اس کے اندر اپاچی ہیلی کاپٹر اور یہ بھی شامل ہیں۔ دیکھیں جی، ہم تو ایک بات جانتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بابو جی چھولے والا ہوتا تھا، غریب تھا بیچارہ، تھوڑا سا ذہن سے معذور تھا، مطلب معذور سے مراد یہ اس کا کچھ اثرات وغیرہ ہو گئے تھے بیچارے پہ، تو اس کو ذرا سا اگر کوئی ذرا سا جھٹکا بھی لگتا تھا وہ ڈر جاتا تھا، خوف آتا، چلانا شروع کر دیتا تھا۔ تو وہ ایک شعر پڑھتا تھا وہ بچپن میں، اور ہم ہنستے تھے، لیکن آج اس کا ہمیں پتہ لگا کہ نہ دکھا غریب کو، وہ کہتا تھا نہ دکھا غریب کو، غریب رو دے گا، اور خدا تیرے کو دونوں جہاں سے کھو دے گا۔ ہم بچے تھے، ہم ہنستے تھے، لیکن آج مجھے یہ بات پتہ لگی کہ جب فلسطینیوں کی آہ عرش پہ پہنچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے دکھایا کہ اسرائیل کو آئسولیٹڈ کروا دیا سب جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔
مسلمان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو ایک کر دیا. اب ایک کڑی میں ایک پروتا چلا آ رہا ہے. اور الحمدللہ اب اسرائیل جو کہہ رہا تھا کہ میں جارڈن کو بھی ماروں گا، شام کو بھی ماروں گا، مصر کو بھی ماروں گا، اس کو بھی ماروں گا، مدینہ منورہ پہ قبضہ کرے گا. آج تیری ہمت ہے مدینہ منورہ پہ قبضہ کرنے کی؟ کیا مدینہ کے اندر جو آرام فرما رہے ہیں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے امتی مر گئے؟ چوڑیاں پہن لی ہیں انہوں نے کیا؟ ان کے نام کے اوپر ہم تو قتل کر دیں، ایک دوسرے مر جائیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت پہ کیا کوئی مسلمان نہیں مر مٹے گا؟ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ایز اے پاکستانی، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے ہمیں چنا، پاکستانیوں کو. ہمیں تو پیسہ بھی نہیں چاہیے، ہم تو مر مٹیں گے. ہم تو پہلے سے یہ تہیہ کیے بیٹھے تھے کہ چاہے سعودی عرب کچھ کرے نہ کرے. یہ تو اب آفیشیلی بات ہو گئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، ورنہ ہم تو تیار رہتے تھے. ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم تیار ہیں، جیسے آپ بولو ویسے ہم تیار ہیں. تو بہرحال یہ ہے. اور اب دیکھیں اسرائیل کیا پنگا کھیلتا ہے. لیکن میں یہاں تھوڑا سا اپنے ہندوستانی بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا، اور بالخصوص ہندوؤں سے. دیکھو میرے ہندو بھائیوں، دیکھو اسرائیل یہ فرنگی ہے، اسرائیل جو ہے یہ سامراجی ہے. اسرائیل کہاں سے آئیں تمہیں نہیں پتہ، انہوں نے آ کے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. جسٹ امیجن جب ہندوستان پہ قبضہ تھا تم کیسا محسوس کرتے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو ہم تو پھر ایک ہو جائیں گے. دیکھو ہم میں سے جو لاکھوں مسلمان ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں. پہلے وہ ہندو تھے، ان کا جو خون ہے وہ تو وہی ہے جو تمہاری رگوں میں بھی بہہ رہا ہے نا. بہت سے ہندو، بہت سے مسلمان ایسے ہیں. ہماری زبان تقریباً ایک ہے، ہمارا کھانا پینا تقریباً ایک ہے، ٹھیک ہے، ہماری گفتگو ایک ہے، ہماری شادی بیاہ تقریباً ایک جیسے ہیں، تھوڑے فرقوں کے ساتھ. ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی کو سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ اسرائیلی تمہیں کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. تم ان کی نگاہ میں جینٹائل رہو گے. یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. مسلمان ان کو سپیریئر ہونے نہیں دیتے، چونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید والفرقان الحمید. یہ مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، تمہیں تو یہ ہرا دیں گے. تو یاد رکھیں ان کا ساتھ نہ دیں، مودی کے چکر میں نہ بہیں. یہ RSS کے غنڈے یہ خود تو مریں گے، یہ تمہیں بھی مروا دیں گے. جو میرے اچھے ہندو بھائی ہیں، دیکھیں ہم پاکستانی، ہم ہندوؤں کے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہارے دھرم کے مخالف نہیں ہیں. اگر ہم مخالف ہوتے تو کئی 100 سالوں سے ہم ساتھ رہتے چلے آئیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. لیکن ہم مخالف نہیں ہیں. یہ ناتھو رام گاڈسے کی اولاد ہے. وہ ناتھو رام گاڈسے کی استھیاں انہوں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں لڑائی میں کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں. نہ آپ ہم سے جیت سکتے ہیں، نہ ہم آپ سے جیت سکتے ہیں. تو پھر لڑائی کس بات کی؟ مل جائیں، بیٹھ جائیں، ایک ساتھ ترقی کریں. ابھی آپ اپنے ملک میں جو ہے ایک اندولن چلائیں ان کے خلاف، مودی کے خلاف، کہ بھئی یہ کر کیا رہا ہے تم اگر ہمارے علاقے میں اپنے جاسوس بھیجو گے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ تم اگر ہمارے علاقے میں ڈرون بھجواؤ گے تو کیا پاکستان چھوڑ دے گا؟ کیا تم میزائل مارو گے تو پاکستان چھوڑ دے گا؟ تم ایٹم بم مارو گے تو کیا پاکستان ایٹم بم نہیں مارے گا؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. تم دن کہو گے، رات کو رات کہو گے، تو ہم بھی دن کو دن، رات کو رات کہیں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اور لڑائی تیار ہے. چائنا کے ساتھ جو ہے مرے جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے میں اب بات کروں گا، تیرے پاس آ رہا ہوں میں بیجنگ، چلا جا بھیا جا، چنگ پنگ تیرے کو یاد کرنا ہے، جا ادھر چلا جا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں
بگرام ایئرپورٹ مانگ رہا ہے افغانیوں سے. افغانی مر جائیں گے تو یہ کبھی بگرام ایئرپورٹ نہیں دیں گے، چونکہ ان کا پھر ختم ہی ہو جائے گا. ان کا وہ جو انہوں نے 30 سال لڑائی لڑی، 10 سال رشیا سے اور 20-21 سال تمہارے ساتھ، 30 سال سے بیچارے جنگ میں ہیں. ان کے بچوں کے پاس نہ روٹی ہے کھانے کو نہ کچھ ہے، وہ کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وہ تمہیں بگرام دے کے ایسے کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ تمہیں ایک بگرام ایئرپورٹ دینے کے معنی یہ ہیں کہ ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں سب کے ساتھ دشمنی لینا، سب کے ساتھ دشمنی لینا. ادھر ایران دشمن ہو جائے گا، ادھر پاکستان، ادھر چائنا دشمن، ادھر رشیا کی جو اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں پہلے، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان، یہ سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے. ادھر ترکی بیٹھا ہے برابر میں. تو میرے خیال میں ایسا افغانی نہیں کریں گے. طالبان مانا کہ غصے والے ہیں لیکن بے وقوف نہیں ہے طالبان. اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اپنے طالبان بھائیوں سے، دیکھو ہم ایک ہیں. آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. تو یہ جو تنازعات ہیں ان کو آرام سے بیٹھ کے ختم کریں. آپ کی صفوں میں ہندوستانی ایجنسی را کے ایجنٹ گھس گئے ہیں جو کہ آپ کو ملنے نہیں دے رہے آپ کے بھائیوں سے. ذرا آپ امیجن کریں کہ کس طریقے سے 40-45 سال آپ لوگوں کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا پاکستان نے، کس طریقے سے آپ کی خدمت کی، اپنے کاروبار کھول دیے، اپنے گھر تمہارے لیے الاٹ کر دیے، سب کچھ تمہیں دے دیا. لیکن خدا را ان کے آپ شکار نہ بنیں. بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.